حسین دوڑے دوڑے آئے، حسین سے کہتے ہیں بھیا میرے بھائی کو زہر مل گیا، میرے بھائی کا کلیجہ کٹ گیا۔ حسین کہتے ہیں بہن کہاں ہے وہ پانی؟ بہن میں سے وہ حسین نے پانی لیا، اس پانی کو جیسے ہی زمین میں پھینکا، عزادارو زمین کی مٹی سے دھواں اٹھنے لگا۔ کیا سن لیا تم نے؟ جہاں وہ زہر کا پانی گرا تھا نا، اس مٹی میں آگ لگ گئی۔ ارے جس نے زمین میں دھواں اٹھا دیا، اس نے حسن کے کلیجے کے کتنے ٹکڑے کیے ہوں گے۔ روتے جاؤ، جنازہ تیار ہوا، جنازہ تیار ہوا، نہیں رکوں گا وہاں تک جہاں تک رو گے۔ عزادارو مولا تمہیں سلامت رکھے۔ جنازہ تیار ہوا، جوانان بنی ہاشم عباس کی قیادت میں روضہ رسول کی طرف حسن کا جنازہ، شہنشاہ کا جنازہ، سبط اکبر کا جنازہ، علی کے بڑے بیٹے کا جنازہ، سورہ کوثر کی تفسیر کا جنازہ، امام حسن کا جنازہ لے کر عباس کی قیادت میں آگے آگے چلے۔ اگلا پایا حسین نے اٹھایا ہوا تھا، ایک پایا حسین نے اٹھایا ہوا تھا، ایک پایا عباس نے اٹھایا ہوا تھا، ایک پایا دوستوں جملے سنتے جاؤ، علی کے دوسرے بیٹوں نے اٹھایا ہوا تھا کہ ایک مرتبہ جیسے ہی روضہ رسول کے قریب حسن کا جنازہ پہنچا، ایک خچر پر سوار ایک عورت کی قیادت میں 5000 کمانے تیروں میں لگائے ہوئے مسلمان جنازے کا استقبال کرنے آئے۔ کسی اور مدد کرو، کرو مدد، پیچھو سر کو۔ ایک عورت کی قیادت میں 5000 کمان بردار تیر چڑھائے ہوئے حسن کے جنازے کے قریب آئے۔ ہم دفن نہیں ہونے دیں گے۔ عزادارو مروان بن الحکم ملعون نے کمان میں پہلا تیر چڑھا کر حسن کے جنازے کا نشانہ لیا، تو جہاں میرا بھائی محسن نقوی ابھی کہہ رہا تھا نا کہ اکبر کو رخصت کرتے وقت حسین نے ماما باندھا، ایک پلو چھوڑ دیا، اسے تحت الحنک کہتے ہیں۔ مروان کا پہلا تیر حسن کے اس مقام پہ آ کے لگا۔ وہ کیا سن رہے ہو؟ روتے جاؤ۔ 8 برس کا ہے علی اکبر اس وقت، پہلا تیر چلانا۔ عباس نے آواز دی بیٹا اکبر ادھر آ، ذرا چچا کے جنازے کو تھام۔ اکبر نے چچا کے جنازے کو، 8 برس کے اکبر نے جنازے کو تھاما۔ عباس دوڑے دوڑے بیت الشرف میں آئے، دیوار پر لٹکی ہوئی تلوار اتاری۔ اب سن لینا، دیوار پر لٹکی ہوئی تلوار اتاری لے کر تیزی سے دوڑے آ رہے تھے کہ صحن میں آ کر زینب نے راستہ روکا۔ لو اب سن لینا جسے سننا ہے۔ کہتا بیٹا بس 2 جملے، بیٹھے رہو مت اٹھو، تمہیں حسن کا واسطہ، ابھی تابوت نہیں آ رہا ہے، ارے قیامت کی مجلس ہوگی، تمہیں امام حسن کا واسطہ، بیٹھا ہو جسے جہاں مل رہی ہے۔ حسن متوجہ ہو میری طرف۔ عباس دوڑے دوڑے آئے، عزادارو آ کر دیوار سے تلوار اتاری۔ جملہ سن لو، بڑے سکون سے پڑھوں گا۔ زینب نے آ کر، میری ماں بہنیں یہ جملہ سنیں، زینب نے آ کر عباس کا راستہ روکا، عباس کا چہرہ دیکھا، عباس کا جلال دیکھا، عباس کی آنکھوں میں خون دیکھا، عباس کے تیور دیکھے، اور آہستہ سے کہا عباس میں نے تو تجھے جنازہ دے کر بھیجا تھا، تلوار لے کر کیوں جا رہا ہے؟ عباس شہزادی زینب کے پیروں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے شہزادی آج یہ سوال نہ کر، آج میرا راستہ نہ روک، آج مجھے نہ روک، آج مجھے نہ روک، کل جب کہے گی رک جاؤں گا۔ اور جزاک اللہ، کرو ماتا۔ نہیں بھائی، جو بے ہوش ہوتا ہے وہ ہو جائے، مگر حوصلے سے سنو خدا کے لیے۔ میں اسی لیے رک رک کے پڑھ رہا ہوں، میرا اپنا جی چاہتا ہے۔ عزادارو عباس کہتے شہزادی میری زندگی میں عباس کی زندگی میں اور کوئی میرے مولا کے جنازے کو رسول کے قبر کے پہلو میں جگہ نہ دے تو پھر عباس کے علی کا بیٹا ہونے کا فائدہ؟ اگر شام کا سورج غروب ہونے سے پہلے سارے مدینے کو غرق کر کے حسن کی قبر رسول کے پہلو میں نہ بناؤں تو مجھے عباس نہ کہنا۔ عزادارو زینب نے کہا نہیں عباس، میں تجھے تلوار نہیں لے جانے دوں گی۔ اب سن لو جملہ، جب دیکھا نا عباس نے کہ شہزادی تلوار نہیں لے جانے دیتی، دوڑے دوڑے اپنی ماں کے حجرے میں گئے۔ سنو ماں، ام البنین کے حجرے میں گئے، کہا اماں ذرا باہر تو آؤ۔ ام البنین باہر آئی، کہا اماں ذرا اپنی چادر دینا۔ ماں کی چادر اتاری، زینب کے پیروں میں ڈال دی اور کہنے لگے شہزادی تجھے میری ماں کی چادر
چادر کا واسطہ ماتم کرو، کرو ماتم۔ ام البنین کی چادر زینب کے پیروں میں ڈال کر کہا شہزادی تجھے میری ماں کی چادر کا واسطہ، مجھے تلوار لے جانے دے۔ ماں کی چادر دیکھی، زینب نے اٹھایا، بوسا دیا، ام البنین کے سر پہ ڈالا، عباس جا۔ عباس تلوار لیے ہوئے جنازے کی طرف بڑھا، حسین نے غازی کو دیکھ کر آواز دی، عباس میرے سر کی قسم، میں مدینے میں کربلا نہیں چاہتا۔ ہاں روتے رہو، ہاں میرا بیٹا، ہاں میرا جان۔ بھائی نے خدا کے لیے، خدا کے لیے، اور تمہیں حسن کا واسطہ مجھے دو جملے کہنے دو، مجھے نہیں نہیں خدا تمہیں نہیں بھائی میرے ساتھ نہیں، خدا کے لیے جب قیامت آ رہی ہے پڑھنے نہیں دے رہے، یہ پڑھنے نہیں دے رہے مجھے دو جملے پڑھنے دو۔ عزادارو عباس کو آتا ہوا دیکھا، حسن نے، حسین نے آواز دی، عباس میرے سر کی قسم تلوار نہ چلانا، میں مدینے میں کربلا نہیں بنانا چاہتا۔ غریب بھائی کو غریب ماں کے پہلو میں جنت البقیع میں لے چلو، مگر پہلے جنازہ گھر لے چلو۔ عزادارو یہ تابوت صبح اٹھا تھا نا، اب یہ گھر واپس آ رہا ہے۔ عزادارو جیسے ہی حسن کا جنازہ لے کر بھائی گھر واپس آئے، زینب نے بھائی کے جنازے کو دیکھا، دیکھ کر ایک جملہ کہا، بھیا حسین میں نے تو حسن کو سفید کفن پہنایا تھا، یہ کفن سرخ کیسے میں ڈالا؟ سن لو گے بھائی کے جنازے کو جب بھائی واپس لائے، زینب و کلثوم نے حسن کے جنازے کو دیکھ کر کہا، بھیا میں نے تو اپنے بھائی کو سفید کفن پہنایا تھا، یہ کفن سرخ کیسے ہو گیا؟ زینب امت نے تیر مارے، اور میری ماں بہنوں جنازہ سین میں رکھ دیا گیا، زینب زمین پہ بیٹھ گئی، تیر نکالنا شروع، تیر نکالنا کرو۔ حسن کی یہ حالت دیکھی، ام فروا حسن کی بیوہ 3 برس کا قاسم، بھائی جعفر علی میر تمہیں حسین کا واسطہ ابھی نہ روکنا، نہ روکنا، خدا کے لیے میں مرتبہ کبھی نہیں پڑھوں گا مجلس، رک جا، تخت تک آجا، تخت تک آجا، آجا میرے بھائی، تخت تک آجا، مجھے جملہ کہنے دے۔ عزادارو حسن کے جنازے سے 3 بہنیں نکال رہی ہیں، حسن کی بیوہ جناب ام فروا، حسن کی بیوہ جناب ام فروا 3 برس کے قاسم کو لیے ہوئے